الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، جب بھی قربانی کے ایام قریب آتے ہیں، مسلمان جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرتے ہوئے قربانیاں اللہ کی راہ میں پیش کرتے ہیں۔ ہر سال مسلمان بڑے ہی جوش اور جذبے کے ساتھ قربانیاں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ دعا ہے اللہ پاک سے کہ تمام مسلمان جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتے ہیں، اللہ پاک ان کی قبول فرمائے۔ ناظرین و سامعین، جب قربانی کے ایام قریب آتے ہیں، ہمارے ہاں ایک مخصوص طبقہ ہے، مسلمانوں میں سے چھوٹا سا طبقہ ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو جیسے ہی قربانی کے ایام قریب آتے ہیں تو مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے، مسلمانوں کے اندر ایک فتنہ ڈالنے کے لیے وہ طرح طرح کے مسائل مسلمانوں کے سامنے لے آتے ہیں، جس سے مسلمان پریشان ہو جاتے ہیں، جس سے جیسا کہ یہ بڑا اس وقت فتنہ جو ہے اس نے بڑا زور و شور پکڑا ہوا ہے کہ جی بھینس کی قربانی نہیں ہو سکتی، کٹے کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ قرآن کے اندر اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، حدیث پاک کے اندر کوئی ذکر نہیں ہے۔ اب جو مسلمان ہے، ظاہری بات ہے، عام وہ جب وہ سنتا ہے اچھا یار قرآن کے اندر ذکر نہیں، حدیث کے اندر ذکر نہیں، تو ہم تو آج تک قربانیاں دیتے آ رہے ہیں، کٹے کی قربانی دیتے آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہماری وہ قربانیاں نہیں ہوئی اور مزید آئندہ ہم قربانی نہیں دیں گے۔ اب مسلمان پریشان ہو جاتے، مجھے بھی فون آتے ہیں جی، اور مجھے باقاعدہ کلپ سینڈ کرتے ہیں، جی یہ سنیں یہ مولوی کیا کہہ رہے ہیں۔ تو یہ لوگ ایسے ہیں کہ اپنی شہرت کو حاصل کرنے کے لیے ایسے مسائل عوام کے سامنے لے آتے ہیں، عوام بیچاری پریشان ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے، میرا یہ بہت بڑا چیلنج ہے اس چھوٹے سے جو ہے نا، جو چھوٹی سی جماعت ہے، یہ اہل حدیث جماعت ہے، اور اہل حدیث میں سے پھر یہ ایک چھوٹی سی جماعت ہے جو اس کو ناجائز سمجھتے ہیں۔ یہ میری بات بڑی غور سے سنیں، تمام اہل حدیث اس کو ناجائز نہیں سمجھتے۔ فتاوی نظریہ اٹھا کر پڑھ لیں، فتاوی ستاریہ اٹھا کر پڑھ لیں، اہل حدیث کے علماء بھی اس کو جائز سمجھتے ہیں، لیکن اہل حدیث میں سے ایک مخصوص طبقہ ہے، تھوڑے سے لوگ ہوں گے یہ جو اس کو ناجائز سمجھتے ہیں کہ بھینس کی قربانی ناجائز ہے۔ اب یاد رکھیے، میرا یہ کھلا چیلنج ہے، یہ بات یاد رکھیے، قرآن مجید کے اندر اور پوری احادیث مبارکہ کا جو ذخیرہ ہے، اس کے بعد امام اعظم، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، نہ قرآن مجید کے اندر بھینس کی قربانی کو ناجائز کہا گیا ہے، نہ حدیث مبارکہ کے اندر اس کو ناجائز کہا گیا ہے، نہ صحابہ کرام نے اس کو ناجائز سمجھا ہے، اور نہ ہی اس کے بعد ہمارے جو ائمہ حضرات ہیں انہوں نے بھی اس کو ناجائز بالکل نہیں کہا۔ ایک بھی ان کے پاس روایت موجود نہیں ہے، نہ قرآن مجید میں سے کوئی آیت نکال کر آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ قربانی کے جانور یہ ہیں، ہاں بھینس کی قربانی اللہ نے منع کی ہو کہ بھینس کی قربانی بالکل نہ دینا، میں قبول نہیں کروں گا۔ ایک بھی یہ آیت دکھا نہیں سکتے آپ کو، ہاں جی، اور نہ ہی ایک بھی حدیث پاک آپ کو یہ دکھا سکتے ہو جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ بھینس کی قربانی ناجائز ہے، کٹے کی قربانی ناجائز ہے۔ نہ آپ کو امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام اعظم ابو حنیفہ، اور نہ ہی اہل بیت اطہار علیہم السلام میں سے کوئی بھی آپ کو یہ حوالہ نہیں دکھا سکتا کہ انہوں نے فرمایا ہو کہ بھینس کی قربانی نہ کرنا۔ اب میرا یہ سوال ہے، امام اعظم کو نہیں پتا تھا قرآن اور حدیث کا؟ امام شافعی کو نہیں پتا تھا؟ امام احمد بن حنبل کو نہیں پتا تھا؟ امام اعظم کو نہیں پتا تھا کہ قرآن اور حدیث کے اندر نہیں ہے؟ آپ کو پتا چل گیا ہے آج، یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ صحابہ سے زیادہ علم رکھتے ہیں، چار ائمہ سے زیادہ آپ علم رکھتے ہیں، ان کو کوئی نہیں پتا تھا، آپ کو پتا ہے۔ جو حضور کے زمانے کے قریب ہے ان کو نہیں پتا تھا، اور آج کے مولوی صاحب کو پتا ہے۔
علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی نے بہیمۃ الانعام سورہ انعام کی اسی آیت کے تحت لکھا ہے کہ بھینس بھی بہیمۃ الانعام کے اندر شمار کی جاتی ہے۔ مطلب کیا کہ بھینس کی قربانی جائز ہے، کٹے کی قربانی جائز ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی آپ سے جب یہ سوال کیا گیا بھینس کی قربانی کے متعلق تو آپ نے فرمایا آج تک اس مسئلے کے اندر کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ مطلب کیا امام احمد بن حنبل بتانا چاہتے ہیں کہ مجھ سے جو اوپر ہیں، امام شافعی ہو جائیں، امام مالک ہو جائیں، امام اعظم ابو حنیفہ ہو جائیں، تابعین ہو جائیں، صحابہ کرام ہو جائیں، کسی نے اس مسئلے کے اندر اختلاف نہیں کیا۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے، کٹے کی قربانی جائز ہے۔ یہ زور و شوق کے ساتھ بھینس کا گوشت کھا لیتے ہیں، بھینس کا دودھ پی لیتے ہیں، کٹے کا گوشت کھا لیتے ہیں، ان تینوں دنوں کے اندر آگے پتنی ان کو کیا ہو جاتا ہے کہ پوری امت کے اندر ایک انتشار پھیلا دیتے ہیں اور مسلمانوں کو پریشان کر دیتے ہیں۔ اب یہ سوال اٹھتا ہے، کہتے ہیں جی پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کی نا، حضور کی زندگی مبارک سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اب دیکھیں ان سے بڑا کچھ جاہل نہیں ہے، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ جو بھینس ہے نا، بھینس کٹا ہے، یہ عرب کا جانور ہے ہی نہیں ہے۔ وہاں تو آج بھی جہاں پر جنگلی جانور وغیرہ رکھے ہوتے ہیں نا، دنیا آتی ہے ٹکٹ خرید کر دیکھتی ہے جانور، انہوں نے وہاں پر بھینس کو اس لیے رکھا ہوا ہے تاکہ انہیں پتا چل سکے کہ یہاں پر یہ بڑا ایک جانور ہے بھینس، ٹکٹ خرید کر وہ لوگ خریدتے ہیں کیونکہ یہ عرب کا جانور ہے ہی نہیں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھینس کی قربانی نہیں کی، صحابہ کرام نے نہیں کی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ پر بالکل نہیں منع فرمایا، نہ بعد میں خلفائے راشدین نے منع فرمایا، نہ بعد میں تابعین نے منع فرمایا۔ تو پھر آپ کس طرح امت کے اندر انتشار پھیلاتے ہیں؟ خدا کا خوف کریں، پہلے ہی بڑے فتنے ہیں۔ یاد رکھیں پوری امت کا اس پر اجماع ہے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت جو ہے ان کی جو کثرت ہوگی میری امت کی، وہ کبھی بھی گمراہی پر نہیں ہوگی۔ اب آپ کیا کہتے ہیں؟ پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ بھینس کی قربانی ہو سکتی ہے، جائز ہے، تو آپ پھر یہ کہیں گے کہ پوری امت گمراہ ہے؟ یعنی کہ 100 میں سے 5 لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی نہیں ہوتی، اور باقی 95% کہہ رہے ہیں کہ جی جائز ہے۔ نہ قرآن نے منع کیا ہے، نہ حدیث پاک نے منع کیا ہے، نہ کسی امام نے منع کیا ہے، پوری امت کا اجماع ہے، تو پھر ہم آپ کی بات مانیں گے یا اس اجماع کی طرف جائیں گے؟ زیادہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، آپ بھینس کی قربانی کریں، کٹے کی قربانی کریں، بالکل جائز ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم عقائد اہل سنت پر اللہ کریم ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔